اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، بلکہ اس پہلے جملے میں بھی مزید ہم جملے بنائیں گے اور یہاں تک ایک جملہ کر لیں گے اور پھر دوسرا جملہ اس طرح بن جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ واو ہمارا استنافیہ ہو گیا اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے من الناسی۔ من الناسی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہم بنائیں گے تو یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور جس کا مبتدا مؤخر جو ہے وہ من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ من اسم موصول ہے اور صلہ اس کا یعجبک، عین جیم با آپ مادہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، باب فعل سے اعجب یعجب اعجابا، اس کے معنی ہوتے ہیں حیرت زدہ کرنا، دلکش لگنا یا بھلا لگنا۔ یعجب فعل ہے اور چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ قولہ ہمیں آگے مرفوع اسم نظر آ رہا ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے، اس کو ہم یعجب فعل کے لیے فاعل بنا دیں گے۔ کاف یعجب کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل، یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور فی الحیات دنیا جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں الحیات دنیا جو ہے یہ موصوف صفت ہے۔ گویا الحیاہ موصوف اپنی صفت الدنیا سے مل کے مجرور ہو گیا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یعجب فعل کے، اور یعجب فعل اپنے فاعل قولہ اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا، لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں آ گیا، اور من موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور اس کو ہم واو استنافیہ کی وجہ سے جملہ مستانفہ بنا دیں گے، لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اور اتنے حصے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ واو عاطفہ کی مدد سے ہم پورا کریں گے۔ واو عاطفہ کے بعد یشہدو فعل آ رہا ہے جس کا مادہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، شین ہا دال، علامت مضارع پیش والی ہے۔ چار پاسبلٹیز میں سے پہلی، دوسری، تیسری نکل جاتی ہے۔ پہلی اس لیے نکل جاتی ہے کہ عین کلمہ زبر والا نہیں ہے، دوسری اس لیے نکل جاتی ہے کہ عین کلمہ شد والا نہیں ہے، اور تیسری اس لیے نکل جاتی ہے کہ آپ کو فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نظر نہیں آ رہا، یعنی نہ تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، نہ باب تفعیل ہے، نہ باب مفعول ہے، پھر آخری حل جو ہے وہ باب فعل ہے۔ تو اشہد یشہدو اشہادن، اس کے معنی ہے کسی کو گواہ بنانا۔ تو یشہدو فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اس میں جلالہ منصوب آ رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہو گیا۔ علی حرف جر ہے جس کا مجرور ما اسم الموصول کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور محلن مجرور قرار دیا جائے گا۔ اسم موصول کا جو صلہ آ رہا ہے وہ شبہ جملہ فی قلبہ کی صورت میں آپ کو دکھ رہا ہے جس میں فی حرف جر ہے، اور قلبہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ مجرور قرار دیا جائے گا فی حرف جر کے لیے۔ فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر محلن مجرور ہو جائے گا اعلی حرف جر کے لیے، اور اعلی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یشہدو فعل کے، اور یشہدو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو جائے گا یعجب کا قولہ فی الحیات دنیا جملے پر۔ اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ اس کے بعد مختصر سا تیسرا جملہ واو سے شروع ہو رہا ہے، اس واو کو ہم حالیہ مان لیں، مفہوم بڑا خوبصورت بنے گا۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے وہ الد الخصام کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں الدو مضاف ہے اور الخصام جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔
अलद्दू इसम तफजील का सीखा है, लाम दाल दाल बाब नून से इस्तेमाल होता है, लददा यलदुदू और चेंजेस के बाद लद्दा या लुद्दू लद्दन इसके माना होता है किसी की बात ना मानना, हट धर्म होना। और अलद्दू अफल तफजील खान साहब ने लिखा है नीचे, अलद्दू असलन अलददू है और इसके माना है ज्यादा या सबसे ज्यादा हट धर्म, और आयत का रेफरेंस भी यही दिया है। और आप जानते हैं कि अफल तफजील को जब हम सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो एक तरीका यह है कि उसे मुजाफ बनाकर लाया जाता है। खिसाम लफ्ज़ को भी देख लें, खास स्वाद मीम इसका मादा है, बाब दौराबा यदरिबू से इस्तेमाल होता है, तो खसम यकसिमु खसमन जुबानी झगड़ा करना, तू तकार करना। और खस्म इसम ज़ात भी है, मद्द मुकाबिल फरीक मुखालिफ, और खसम जिसकी जमा खिसाम आती है ये सिफत है झगड़ालू, और आयत का रेफरेंस यही दिया गया है। तो अलद्दुल खिसाम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर ये खबर बन जाएगा हुआ मुब्तदा की, और हुआ मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर महलन मंसूब करार दिया जाएगा, क्योंकि वाव को हमने हालिया करार दिया है। और तर्जुमा करेंगे हम, हालांकि वो सख्त तरीन झगड़ालू दुश्मन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत मुकम्मल हो गई। देखते हैं इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा। वमिनन नासि मन युजिबुका कौलुहु फिल हयात दुनिया, और लोगों में से बाज वो है जिसकी बात दुनिया की जिंदगी के बारे में तुझे अच्छी लगती है। व युशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बिही, और वो अल्लाह को इस पर गवाह बनाता है जो उसके दिल में है। वह हुआ अलद्दुल खिसाम, हालांकि वो झगड़े में सख्त झगड़ालू है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।